آؤ کچھ ذکر روزگار کریں، آؤ کچھ ذکر روزگار کریں، دور حاضر کے غم شمار کریں۔ آؤ کچھ ذکر روزگار کریں، دور حاضر کے غم شمار کریں، اور بھی بوجھ ہیں اسی سر پر، اور بھی بوجھ ہیں اسی سر پر، آرزوئیں کہاں سوار کریں۔ آپ نقصان سہ نہ پائیں گے، آپ نقصان سہ نہ پائیں گے، آپ دل کا نہ کاروبار کریں۔ ہم سے تو بے رخی نہیں ہوتی، ہم سے تو بے رخی نہیں ہوتی، جو بھی چاہیں ہمارے یار کریں۔ آبلا پا پیام چھوڑ گئے، آبلا پا پیام چھوڑ گئے، لوگ نظارۂ بہار کریں۔ ہے تقاضائے غیرت امروز، ہے تقاضائے غیرت امروز، زور بازو پر انحصار کریں۔ کچھ تو فرمائیے کہ آسی جی، کچھ تو فرمائیے کہ آسی جی، کیا کریں کس پر اعتبار کریں۔ آؤ کچھ ذکر روزگار کریں، دور حاضر کے غم شمار کریں، اور بھی بوجھ ہیں اسی سر پر، آرزوئیں کہاں سوار کریں۔ آپ نقصان سہ نہ پائیں گے، آپ دل کا نہ کاروبار کریں۔ ہم سے تو بے رخی نہیں ہوتی، جو بھی چاہیں ہمارے یار کریں۔ آبلا پا پیام چھوڑ گئے، لوگ نظارۂ بہار کریں۔ ہے تقاضائے غیرت امروز، زور بازو پر انحصار کریں۔ اور کچھ تو فرمائیے کہ آسی جی، کیا کریں کس پر اعتبار کریں۔ آؤ کچھ ذکر روزگار کریں، دور حاضر کے غم شمار کریں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ چوبیس فروری سن 2021 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ 21 فروری کے پروگرام میں 25 اور 26 فروری یوم ولادت کے حوالے سے جن شعراء اکرام کا کلام رہ گیا تھا، آج وہ لے کر حاضر ہیں، اور ساتھ ساتھ یاد رفتگاں میں 20 فروری سن 2021، آج 24 ہے، 20 تاریخ کو ہمارے ایک اور اہل قلم، کہنہ مشق، استاد، شاعر، علم عروض کے ماہر اور دیار ادب ٹیکسلا کے بانی رکن، فارسی، اردو، پنجابی غزل نظم کے شاعر اور نثر نگار جناب محمد یعقوب آسی صاحب رحلت فرما گئے، اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ جناب محمد یعقوب آسی صاحب کے کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے۔ 1953 میں ولادت ہوئی، آوان آباد راول پنڈی سے تعلق۔ جناب محمد یعقوب آسی صاحب نے مزید فرمایا کہ آدمی کو وقار مل جائے، آدمی کو وقار مل جائے
گر جبیں کو غبار مل جائے، کس کو پرواہ رہے مصائب کی، کس کو پرواہ رہے مصائب کی، فکر کو گر نکھار مل جائے۔ آدمیت کا حسن ہے وہ شخص جس کو ان کا شعار مل جائے، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو، وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو لذت انتظار مل جائے۔ ایک ذرا سوچئے تو ہوگا کیا، ایک ذرا سوچئے تو ہوگا کیا، گر جنوں کو قرار مل جائے، آدمی کو وقار مل جائے، گر جبیں کو غبار مل جائے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب محمد یعقوب عاصی مرحوم، یوم وفات 20 فروری سن 2021۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج 24 فروری کے پروگرام میں ذکر خیر جناب محمد یعقوب عاصی صاحب کا، اور آئیے چلتے ہیں ایک کلام کی جانب۔ استاد سلامت علی خاں کی آواز اور عہد حاضر کے شاعر جناب عرفان ستار صاحب کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ مجلس غم نہ کوئی بزم طرف کیا کرتے، مجلس غم نہ کوئی بزم طرف کیا کرتے، کھری جا سکتے تھے آوارہ شب کیا کرتے، مجلس غم نہ کوئی بزم طرف کیا کرتے، یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی، یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی، تب سے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے، تب سے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے، مجلس غم نہ کوئی بزم طرف کیا کرتے، بات کرنے میں ہمیں کون سی دشواری تھی، بات کرنے میں ہمیں کون سی دشواری تھی، اس کی آنکھوں سے تخاطب تھا سلب کیا کرتے، مجلس غم نہ کوئی بزم طرف کیا کرتے، روشنی رنگ مہک طاہر
روشنی رنگ مہک طاہر خوش لہن صبا تو نہ آتا جو چمن میں تو یہ سب کیا کرتے مجلس غم نہ کوئی بزم طرب کیا کرتے کھری جا سکتے تھے آوارہ شب کیا کرتے مجلس غم نہ کوئی بزم طرب کیا کرتے مجلس غم نہ کوئی بزم طرب کیا کرتے مجلس غم نہ کوئی بزم طرب کیا کرتے گھر ہی جا سکتے تھے آوارہ شب کیا کرتے استاد سلامت علی خاں کی آواز میں عہد حاضر کے شاعر جناب عرفان ستار صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ سامعین اکرام، ابھی جو آپ نے کلام سماعت فرمایا استاد سلامت علی خاں کی آواز میں جناب عرفان ستار صاحب کے اس کلام کے بارے میں اور اس آواز کے بارے میں عہد حاضر کی سینئر شاعرہ محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ نے فرمایا کہ معلوم نہیں غزل زیادہ سہنی ہے یا آواز، دونوں ہی ایک دوسرے سے بازی لے جاتے نظر آتے ہیں۔ بجائے ارشاد فرمایا۔ اب بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے سے قبل آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں پی ایس ایل میچز جو کہ 20 فروری سے شروع ہوئے ہیں اور 7 مارچ تک جاری رہیں گے، پاکستان کی جانب سے دنیا بھر میں یہ ایک امن کا پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک ہے اور یہاں کرکٹ کی رونقیں بحال ہیں اور اسی طرح مشاعرے بھی ہو رہے ہیں۔ وبا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حاضرین کی تعداد کم ہے۔ پروگرام میں اور آگے بڑھنے سے قبل ایک بار پھر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا بہت ضروری ہے کہ ٹریفک حادثات میں قیمتی جانوں کا ضائع ہونا ہماری اپنی ہی غفلت، لاپرواہی اور بے احتیاطی کے سبب ہے، لہٰذا تیز رفتاری سے گریز فرمائیے اور رات کے وقت بالخصوص جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس لو بیم پر رکھیے۔ ہائی بیم پر رکھنے سے سامنے سے آنے والے لوگوں کی آنکھوں پر جب ہائی بیم کی روشنی پڑتی ہے تو اس سے ٹریفک حادثات رونما ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، لہٰذا بہت زیادہ احتیاط برتیے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے قطعی طور پر گریز فرمائے، اور ٹیلی ویژن کے ڈرامہ ڈائریکٹرز جب ڈرامہ ڈائریکٹ کرتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، تو اس میں جب سگریٹ کوئی پی رہا ہوتا ہے تو نیچے انتباہ آتا ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، یا کوئی جادو کا سین ہوتا ہے تو جادو حرام ہے، اور اسی طرح شراب نوشی دکھائی جا رہی ہو تو شراب نوشی حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں بالکل بجا ہیں، لیکن ڈرامے میں جب یہ سین آتا ہے کہ کوئی شخص دوران ڈرائیونگ موبائل فون پر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ لکھا ہوا آ جائے کہ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال آپ کی اپنی جان کو اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال انتہائی خطرناک ہے اور ٹریفک قوانین کے مطابق جرم بھی ہے،
لہذا ڈرامہ ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر صاحبان سے گزارش ہے کہ ہماری اس اپیل پر ضرور غور فرمائیے گا، اور دوران ڈرائیونگ موبائل فون پر گفتگو کا اگر سین ہو تو اس میں ساتھ میں انتباہی نوٹس ضرور لگائیے گا کہ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے، لہذا اس سے گریز فرمائیں۔ تمام پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر صاحبان کا بہت شکریہ، یہ ہدایت نہیں ہماری گزارش ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس اور سندھ پولیس، کراچی، پاکستان۔ پروگرام میں بڑھتے ہیں آگے، آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین کرام، آج 24 فروری ہے اور کل 25 فروری کو ہمارے عہد حاضر کے شعراء کرام کا یوم ولادت ہے۔ عہد حاضر کے سینئر شاعر جناب سرفراز عبد صاحب یوم ولادت 25 فروری 1952، کراچی، پاکستان۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیں سر۔ خاندانی نام سید سرفراز شہنشاہ، ولدیت سید شہنشاہ حسین المعروف شفق اکبر آبادی۔ جناب سرفراز عبد صاحب کی تصنیفات میں وہ زلف پریشاں ہیں ابھی، خوشبو رنگ اجالا، آپ دیدہ، اور اس کے علاوہ مرثیہ جات کا مجموعہ لوح ازا، مناقب کا مجموعہ توفیق اور لوح مودت، لوح رسا۔ جناب سرفراز عبد صاحب پاکستان کے معمر اور معروف شاعر، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں مشاعرے پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ جناب سرفراز عبد صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ عرض حالات برملا کر کے، عرض حالات برملا کر کے آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے، عرض حالات برملا کر کے آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے، سنگ حیرت نے اس کو توڑ دیا، سنگ حیرت نے اس کو توڑ دیا، دل جو رکھا تھا آئینہ کر کے، کوششیں ہیں انہیں منانے کی، کوششیں ہیں انہیں منانے کی، منتیں کر کے، التجا کر کے۔ اور غالب کے مصرے پر مصرع لگایا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، فائدہ کیا ہے پھر دوا کر کے۔ میرے گھر کا چراغ روشن ہے، میرے گھر کا چراغ روشن ہے، آندھیوں سے مقابلہ کر کے، خون دل بہہ رہا ہے آنکھوں سے، خون دل بہہ رہا ہے آنکھوں سے، قطرہ قطرہ ذرا ذرا کر کے۔ میر کی طرح ہم بھی دیکھیں گے، میر کی طرح ہم بھی دیکھیں گے، کوچے یار میں صدا کر کے۔ دنیا اتنی بڑی ملی ہے ابد، دنیا اتنی بڑی ملی ہے ابد، صرف چھوٹی سی ایک خطا کر کے۔ عرض حالات برملا کر کے آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے، سنگ حیرت نے اس کو توڑ دیا، دل جو رکھا تھا آئینہ کر کے، کوششیں ہیں انہیں منانے کی، منتیں کر کے، التجا کر کے، اور موت کا ایک دن معین ہے، فائدہ کیا ہے پھر دوا کر کے، اور میرے گھر کا چراغ روشن ہے، آندھیوں سے مقابلہ کر کے، خون دل بہہ رہا ہے آنکھوں سے، قطرہ قطرہ ذرا ذرا کر کے، اور میر کی طرح ہم بھی دیکھیں گے، کوچے یار میں صدا کر کے۔ دنیا اتنی بڑی ملی ہے ابد، دنیا اتنی بڑی ملی ہے ابد، صرف چھوٹی سی ایک خطا کر کے، عرض حالات
برملا کر کے آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے سینئر اور معمر شاعر جناب سرفراز عبد صاحب 25 فروری 1952 یوم ولادت، کراچی پاکستان۔ ان کے والد بھی شاعر تھے ماشاءاللہ، شفق اکبر آبادی صاحب، اور ان کے پھوپھا صبا لکھنوی بھی شاعر تھے ماشاءاللہ۔ اور جو کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ابھی کیا کہ عرض حالات برملا کر کے آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے، یہ کلام نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہیوسٹن کے مشاعرے میں سن 2013 میں جناب سرفراز عبد صاحب نے نظر سامعین فرمایا تھا۔ آئیے سرفراز عبد صاحب کا یہ مختصر کلپ سماعت فرمائیے، پھر آگے بڑھیں گے پروگرام میں۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب سرفراز عبد صاحب۔ عرض حالات برملا کر کے آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے، آج اٹھیں گے فیصلہ کر کے۔ صاحب میں کراچی کا باسی ہوں، تو وہاں کی صورتحال کے کچھ عکس بھی شعروں میں آ گئے ہیں، تو پیش کر رہا ہوں کہ کوششیں ہیں انہیں منانے کی، کوششیں ہیں انہیں منانے کی، منتیں کر کے التجا کر کے، منتیں کر کے التجا کر کے۔ اور ایک جسارت کی ہے صاحب غالب کے شعر مصرے پہ مصرع دینے کی کہ موت کا ایک دن معین ہے تو فائدہ کیا ہے پھر دوا کر کے، موت کا ایک دن معین ہے فائدہ کیا ہے پھر دوا کر کے، میرے گھر کا چراغ روشن ہے، میرے گھر کا چراغ روشن ہے، آندھیوں سے مقابلہ کر کے، میرے گھر کا چراغ روشن ہے، آندھیوں سے مقابلہ کر کے۔ یہ شعر غزل کا راجا ہے، آندھیوں سے مقابلہ کر کے، شعر والا حضور کہ خون دل بہ رہا ہے آنکھوں سے، خون دل بہ رہا ہے آنکھوں سے، قطرہ قطرہ ذرا ذرا قطرہ قطرہ ذرا کہ میر کی طرح ہم بھی دیکھیں گے، میر کی طرح ہم بھی دیکھیں گے، کوچہ یار میں صدا کر کے،
اور مختار توجہ کا طالب حضور مختار سے کہتا ہوں کہ دنیا اتنی بڑی ملی ہے اب، دنیا اتنی بڑی ملی ہے اب، صرف چھوٹی سی ایک خطا کہنا اتنی بڑی دنیا ملی ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ، دنیا اتنی بڑی ملی، اتنی بڑی، واہ واہ واہ، چھوٹی سی خطا، واہ واہ واہ، صرف چھوٹی سی ایک خطا کر کے عرض حالات برمت، واہ 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 واہ، لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر جناب سرفراز عبد صاحب آپ نے سماعت فرمایا۔ یوم ولادت 25 فروری، کل 25 فروری کو جناب سرفراز عبد صاحب کے ساتھ ساتھ دو اور شعراء کرام جن کے کلام ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ سرفراز عبد صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ سبزہ زاروں میں جا کے کیا ہوگا، سبزہ زاروں میں جا کے کیا ہوگا، زخم دل اور بھی ہرا ہوگا، سبزہ زاروں میں جا کے کیا ہوگا، زخم دل اور بھی ہرا ہوگا، آج اظہار مدعا ہوگا، آج اظہار مدعا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ تم جب آئینہ دیکھتے ہوگے، تم جب آئینہ دیکھتے ہوگے، آئینہ تم کو دیکھتا ہوگا۔ مجھ سے دل کر رہا ہے جو باتیں، مجھ سے دل کر رہا ہے جو باتیں، کوئی سن لے اگر تو کیا ہوگا۔ زندہ رہنے کا حق ملے گا اسے، زندہ رہنے کا حق ملے گا اسے، جس میں مرنے کا حوصلہ ہوگا۔ سبزہ زاروں میں جا کے کیا ہوگا، زخم دل اور بھی ہرا ہوگا، آج اظہار مدعا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ تم جب آئینہ دیکھتے ہوگے، آئینہ تم کو دیکھتا ہوگا۔ مجھ سے دل کر رہا ہے جو باتیں، کوئی سن لے اگر تو کیا ہوگا۔ زندہ رہنے کا حق ملے گا اسے، جس میں مرنے کا حوصلہ ہوگا۔ سبزہ زاروں میں جا کے کیا ہوگا، زخم دل اور بھی ہرا ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب سرفراز عبد صاحب عہد حاضر کے سینئر شاعر، یوم ولادت 25 فروری۔ ماشاء اللہ، سلامت رہیے سر۔ سامعین اکرام، 25 فروری کے حوالے سے دو نام اور ہیں۔ دیپال پور، اوکاڑا، پنجاب، پاکستان۔ یوم ولادت 25 فروری 1989۔ ماشاء اللہ، ہماری مراد ہے جناب آصف آشا صاحب سے، قلمی نام آصف انیق، اور فیس بک پر آئی ڈی ہے آصف آشا کے نام سے۔ جناب آصف انیق صاحب یوم ولادت 25 فروری، تعلق دیپال پور، اوکاڑا، پنجاب، پاکستان۔ فرمایا کہ سانس لیتا ہوں روانی میں لہو چلتا ہے، سانس لیتا ہوں روانی میں لہو چلتا ہے، اب تیرا ہجر اذیت نہیں دیتا مجھ کو۔ سانس لیتا ہوں روانی میں لہو چلتا ہے، اب تیرا ہجر اذیت نہیں دیتا مجھ کو، ایک لمحے میں پلٹ دوں یہ بساط دنیا۔
ایک لمحے میں پلٹ دوں یہ بساط دنیا، تیرا ہونا ہی اجازت نہیں دیتا مجھ کو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آصف انیق صاحب کے یہ 3 متفرق اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فرمایا کہ آئینے خیریت منا اپنی، آئینے خیریت منا اپنی، حیرتی وار تک نہیں پہنچا۔ آصف انیق صاحب کا ایک اور شعر کہ خدا کا خوف کرو کچھ تو احتیاط کرو، خدا کا خوف کرو کچھ تو احتیاط کرو، وبا کے دن ہے ذرا فاصلے سے بات کرو۔ کیا کہنے جناب آصف انیق صاحب کا یہ ایک اور شعر کہ اس کا چہرہ تلاش کرتی تھی، اس کا چہرہ تلاش کرتی تھی، آنکھ کو کھینچ کر نکالا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب آصف انیق صاحب یوم ولادت 25 فروری، کل 25 فروری کو جناب سرفراز عبد صاحب کے ساتھ ساتھ جناب آصف انیق صاحب کا یوم ولادت ہے، اور عہد حاضر کے ایک اور شاعر، براڈ کاسٹر، لیکچرر جناب عمار اقبال صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ ماشاء اللہ۔ جناب عمار اقبال صاحب سندھ پولیس FM 88.6 پر بھی ادبی پروگرامز کرتے رہے ماشاءاللہ۔ جناب عمار اقبال صاحب نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی مشاعرے پڑھتے رہے ماشاءاللہ۔ پاکستان کے نوجوان شاعر جناب عمار اقبال صاحب نے فرمایا کہ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ تھک گئے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تم مجھے واقعتاً چھوڑ کے جا سکتے ہو، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو وطن چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب عمار اقبال صاحب۔ عمار اقبال صاحب کا یہ شعر بہت ہی ہمیں زیادہ پسند آیا کہ میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، میں نے چاہا تھا زخم بھر جائیں، زخم ہی زخم بھر گئے مجھ میں۔ واہ واہ واہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عمار اقبال صاحب نے فرمایا کہ بات میں سرسری نہیں کرتا، بات میں سرسری نہیں کرتا اور وضاحت کبھی نہیں کرتا، بات میں سرسری نہیں کرتا اور وضاحت کبھی نہیں کرتا، ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے، ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے اور بس میں وہی نہیں کرتا، مجھ کو کیسے ملے بھلا فرصت، مجھ کو کیسے ملے بھلا فرصت، میں کوئی کام ہی نہیں کرتا، آپ ہی لوگ مار دیتے ہیں، آپ ہی لوگ مار دیتے ہیں، کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا، بات میں سرسری نہیں کرتا اور وضاحت کبھی نہیں کرتا، ایک ہی بات مجھ میں اچھی ہے اور بس میں وہی نہیں کرتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عمار اقبال صاحب عہد حاضر کے نوجوان شاعر، معلم اور براڈ کاسٹر جناب عمار اقبال صاحب سلامت رہیے۔ کل 25 فروری کو آپ کا یوم ولادت ہے۔ آپ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں، ایک نیا پھول روز اس پر کھلتا رہے،
خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں، ایک نیا پھول روز اس پر کھلتا رہے، تتلیوں کے پروں کی نمو کے لیے رزق کیڑے مکوڑوں کو ملتا رہے۔ خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں، ایک نیا پھول روز اس پر کھلتا رہے، تتلیوں کے پروں کی نمو کے لیے رزق کیڑے مکوڑوں کو ملتا رہے، اور تو نہیں جانتا کس کے سینے سے نکلی لگی ہے تجھے آہ بن کر دعا۔ تو نہیں جانتا کس کے سینے سے نکلی لگی ہے تجھے آہ بن کر دعا، تیرے ناخن کو مولا سلامت رکھے، خون رستا رہے، زخم سلتا رہے۔ کوئی تصویر ہو، کوئی تحریر ہو، یا خراشیں ہوں زنداں کی دیوار پر، کوئی تصویر ہو، کوئی تحریر ہو، یا خراشیں ہوں زنداں کی دیوار پر، انگلیاں گنتے رہنے سے بہتر کوئی نقش بنتا رہے، ہاتھ چھلتا رہے۔ جرم انکار کی تم سزا دو مگر، چاہتے ہو تو گردن اڑا دو مگر، جرم انکار کی تم سزا دو مگر، چاہتے ہو تو گردن اڑا دو مگر، یوں نہ کرنا کہ گردن کے کٹنے پر بھی سر ہمارا نہیں میں ہی ہلتا رہے۔ خود بھلے شاخ ہستی سے جھڑ جاؤں میں، ایک نیا پھول روز اس پر کھلتا رہے، تتلیوں کے پروں کی نمو کے لیے رزق کیڑے مکوڑوں کو ملتا رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر جناب عمار اقبال صاحب، یوم ولادت 25 فروری۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، 26 فروری یوم ولادت کے حوالے سے 3 شعراء کرام کے کلام اور ایک نثر نگار، بہت بڑا نام، ان کا ذکر خیر ہوگا اسی ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے دوران ٹریفک کے حوالے سے یہ پیغام، اس پر ضرور عمل فرمائیے، اپنا اور تمام لوگوں کا خیال رکھیے، ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس، کراچی، پاکستان۔ سڑک عبور کرنے کے 6 رہنما اصول۔ نمبر 1، پہلے ایک محفوظ جگہ دیکھیے اور رک جائیے۔ نمبر 2، اگر فٹ پاتھ ہو تو اس کے کنارے رک جائیے۔ نمبر 3، سڑک کے دائیں بائیں جانب دیکھیے اور گاڑیوں کی آواز سنیے۔ نمبر 4، اگر گاڑیاں آ رہی ہوں تو پہلے ان کو گزر جانے دیجیے اور پھر ادھر ادھر دیکھیے۔ نمبر 5، اگر آنے والی گاڑی قریب نہ ہو تو ہمیشہ سڑک سیدھی پار کیجیے۔ نمبر 6، جب آپ سڑک پار کر رہے ہوں تو گاڑیوں کو دیکھیے اور ان کی آواز سنیے۔ آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ موٹر سائیکل پر سفر کرنے والی تمام خواتین محفوظ سفر کے لیے ہمیشہ اپنے ملبوسات سمیٹ کر احتیاط سے بیٹھیں۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس، کراچی۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ ذکر خیر ہے 26 فروری یوم ولادت کے حوالے سے نثر نگار، شاعر، سفیر، ڈرامہ و افسانہ نگار جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کا یوم ولادت 26 فروری۔ پاکستان کے نامور سول سرونٹ اور اردو ادیب جناب قدرت اللہ شہاب صاحب 26 فروری 1917 گلگت میں ولادت ہوئی۔ 1941 میں گورنمنٹ کالج
لاہور سے انگریزی ادبیات میں ایم اے کرنے کے بعد وہ انڈین سول سروس میں شامل ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے بہار، اڑیسہ اور بنگال میں خدمات انجام دیں۔ قیام پاکستان کے بعد وہ متعدد اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہے، جن میں حکومت آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل بھی رہے، وفاقی سیکریٹری وزارت اطلاعات، ڈپٹی کمشنر جھنگ، ڈائریکٹر انڈسٹریز حکومت پنجاب اور گورنر جنرل غلام محمد اسکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے پرائیویٹ سیکریٹری بھی رہے۔ سیکریٹری اطلاعات ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر اور سیکریٹری تعلیم کے مناصب پر فائز رہے۔ یحییٰ خان کے دور حکومت میں وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ اس زمانے میں انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شر انگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا پردہ چاک کیا۔ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کی ان خدمات کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو فلسطینی مسلمانوں کی ایک عظیم خدمت تھی۔ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کا ایک اور کارنامہ پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل تھا۔ وہ خود بھی اردو کے ایک اچھے ادیب تھے۔ ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماں جی اور سرخ فیتہ کے علاوہ ان کی خود نوشت سوانح عمری شہاب نامہ شامل ہیں۔ 24 جولائی 1986 کو جناب قدرت اللہ شہاب صاحب اسلام آباد میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہیں۔ اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے۔ 26 فروری ان کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ان کا ذکر خیر ہے۔ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا نام بہت زیادہ لیا جائے یا کم، اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ دنیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کا نام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس خالق کائنات کا نام اللہ لیا جائے اور اس میں اثر نہ ہو؟ خود خالی نام میں بھی برکت ہی برکت ہے۔ شاعری بھی فرماتے تھے۔ نمونہ کلام: یہ سوال و جواب کیا کہنا، یہ سوال و جواب کیا کہنا، قدر عالی جناب کیا کہنا، کس قدر شور کس قدر غل تھا، کس قدر شور کس قدر غل تھا، مچھلیوں کے کباب کیا کہنا، اور کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے، کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا۔ جناب قدرت اللہ شہاب صاحب کا شہاب نامہ، جس میں انہوں نے تحریر فرمایا کہ اللہ کے فضل کا حقدار تو کوئی نہیں کہلاتا، لیکن امیدوار سب کو اس طرح رہنا چاہیے جس طرح لاٹری کا ٹکٹ لے کر یقین تو کسی کو نہیں ہوتا، لیکن گمان سب کو رہتا ہے کہ شاید میرا ہی انعام نکل آئے، میرا ہی نمبر نکل آئے۔ لاٹری کی تشبیہ کو ذرا کھینچ کر بات مزید صاف ہو جاتی ہے۔ لاٹری کا انعام نکلنے کی امید صرف اسی کو ہو سکتی ہے جس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا ہو۔ جس نے ٹکٹ ہی نہ لیا ہو، وہ اگر انعام کی توقع لگا کر بیٹھ جائے تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اللہ کے فضل کی لاٹری کا ٹکٹ اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے۔ جو لوگ یہ ٹکٹ حاصل کر لیتے ہیں ان کو فضل کی لاٹری کے انعام کی امید لگانے کا حق پہنچتا ہے۔ بجا تحریر فرمایا جناب قدرت اللہ شہاب صاحب نے اپنے شہاب نامے میں۔ جبکہ ممتاز مفتی صاحب کی کتاب لبیک سے ایک اقتباس آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب ممتاز مفتی صاحب نے تحریر فرمایا کہ میں قدرت اللہ شہاب کے ساتھ مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک قدرت اللہ نے پوچھا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا، یہ کاپی ہے۔ پوچھا، یہ کاپی ہے؟
یہ کیسی کاپی ہے؟ جواب میں فرمایا کہ اس میں دعائیں لکھی ہیں. میرے کئی ایک دوستوں نے کہا تھا کہ خانہ کعبہ میں ہمارے لیے دعا مانگنا. میں نے وہ سب دعائیں اس کاپی میں لکھ لی تھیں. وہ بولے دھیان کرنا. میں نے جواب دیا کہ یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. انہوں نے پوچھا کیا مطلب؟ میری ہنسی نکل گئی. کیا دعا قبول ہو جانے کا خطرہ ہے؟ فرمایا ہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا قبول ہو جائے. میں نے حیرت سے قدرت اللہ شہاب کی طرف دیکھا. وہ بولے اسلام آباد میں ایک ڈائریکٹر ہیں، عرصہ دراز ہوا انہیں بخار ہو جاتا تھا. ڈاکٹر، حکیم، ہومیو سب کا علاج کر دیکھا، کچھ افاقہ نہ ہوا. سوکھ کر کانٹا ہو گئے. آخر چارپائی پر ڈال کے کسی درگاہ پر لے گئے. وہاں ایک مست سے کہا بابا دعا کر کہ انہیں بخار نہ چڑھے. انہیں آج تک پھر کبھی بخار نہیں چڑھا. اب چند برس سے ان کی گردن کے پٹھے اکڑے ہوئے ہیں. وہ اپنی گردن ادھر ادھر ہلا نہیں سکتے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بیماری صرف اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ انہیں بخار چڑھ جائے. انہیں دھڑا دھڑ بخار چڑھنے کی دوائیاں کھلائی جا رہی ہیں مگر انہیں بخار نہیں چڑھتا. دعاؤں کی کاپی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی. میں نے اللہ کے گھر کی طرف دیکھا. میرے اللہ، کیا کسی نے تیرا بھید پایا ہے؟ جناب ممتاز مفتی کی کتاب لبیک سے اقتباس. اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. جناب قدرت اللہ شہاب صاحب نثر نگار، شاعر، سفیر، ڈرامہ و افسانہ نگار. یوم ولادت 26 فروری 1917. سامعین اکرام، 26 فروری یوم ولادت کے حوالے سے بڑھتے ہیں شعراء کرام کے ذکر خیر اور ان کے کلام کی جانب. جو لمحے اپنی خاطر کار دنیا سے چراتا ہوں، جو لمحے اپنی خاطر کار دنیا سے چراتا ہوں، انہیں بھی کار دنیا ہی نبھانے میں گنواتا ہوں. جو لمحے اپنی خاطر کار دنیا سے چراتا ہوں، انہیں بھی کار دنیا ہی نبھانے میں گنواتا ہوں. بہت کہتا ہوں بس اب یہ محبت آخری ہوگی. بہت کہتا ہوں بس اب یہ محبت آخری ہوگی، مگر انجم میں پھر اپنا ہی وعدہ بھول جاتا ہوں. جو لمحے اپنی خاطر کار دنیا سے چراتا ہوں، انہیں بھی کار دنیا ہی نبھانے میں گنواتا ہوں. شاعری سچ بولتی ہے. سامعین اکرام، ان اشعار کے خالق عہد حاضر کے سینئر شاعر جناب انجم خلیق صاحب، فیصل آباد پنجاب پاکستان سے تعلق، اسلام آباد میں مقیم پاکستانی سینئر شاعر ابن شاعر جناب انجم خلیق صاحب. ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ جناب خلیق قریشی صاحب استاد شاعر تھے. جناب انجم خلیق صاحب صحافی، شاعر، براڈ کاسٹر. 26 فروری 1950 یوم ولادت ہے. فیصل آباد پنجاب سے تعلق ہے. اسلام آباد میں مقیم ہے. بی اے پاس کرنے کے بعد صحافت کی ڈگری بھی حاصل کی. وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا. آپ کے مجموعہ کلام سمندر میں اترتا ہوں 2004 میں اور سن 2011 میں مودت کے نام سے مجموعہ منظر عام پہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ. ولدیت غلام رسول خلیق قریشی. انجم خلیق صاحب کے والد صاحب جناب خلیق قریشی صاحب مرحوم
فیصل آباد کے استاد شاعر تھے ماشاءاللہ۔ جناب انجم خلیق صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ اس قدر قحط جنوں اتنی فراوانی عشق، اس قدر قحط جنوں اتنی فراوانی عشق، دل کو باور نہیں آتی ہے یہ ارزانی عشق۔ میں نے ہی جوڑ لیے پھر سے گریبان کے تار، میں نے ہی جوڑ لیے پھر سے گریبان کے تار، مجھ سے دیکھی نہ گئی بے سر و سامانی عشق۔ جو گیا کھو گیا اس دشت کی پہنائی میں، جو گیا کھو گیا اس دشت کی پہنائی میں، راس آیا ہے کسے عرصہ حیرانی عشق۔ ہم تو اس اوج پر لے آئے محبت کا بھرم، ہم تو اس اوج پر لے آئے محبت کا بھرم، حسن کرتا ہے جہاں آ کے ثنا خوانی عشق۔ اور کتنے آزار اسی غم نے بھلائے ہوئے ہیں، کتنے آزار اسی غم نے بھلائے ہوئے ہیں، کم نہ ہو پائے خدایا یہ پریشانی عشق۔ ایک زمانے سے تھا یہ تخت بھی خالی انجم، ایک زمانے سے تھا یہ تخت بھی خالی انجم، میرے آنے سے چلا سکہ سلطانی عشق۔ اس قدر قحط جنوں اتنی فراوانی عشق، دل کو باور نہیں آتی ہے یہ ارزانی عشق۔ ایک زمانے سے تھا یہ تخت بھی خالی انجم، میرے آنے سے چلا سکہ سلطانی عشق۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب انجم خلیق صاحب عہد حاضر کے سینئر اور معمر شاعر، یوم ولادت 26 فروری۔ سلامت رہیے سر، آباد رہیے۔ سامعین اکرام، گزشتہ روز ہمارا رابطہ ہوا آن لائن جناب انجم خلیق صاحب سے۔ آئیے جناب انجم خلیق صاحب کا کلام، کلام شاعر بزبان شاعر، آن لائن سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم جناب انجم خلیق صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ جی جی بالکل شکر ہے اللہ کا، جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ نے یاد فرمایا، عرض کر رہا ہوں۔ جی عطا فرمائیے۔ اس قدر کہتے جنوں اتنی فراوانی ہے عشق، اس قدر کہتے جنوں، اس قدر کہتے جنوں اتنی فراوانی ہے عشق، دل کو باور نہیں آتی ہے یہ ارزانی ہے عشق۔ واہ کیا کہنے۔ اس قدر کہتے جنوں اتنی فراوانی ہے عشق، دل کو باور نہیں آتی ہے یہ ارزانی ہے عشق۔ واہ۔ میں نے ہی جوڑ لیے پھر سے گریبان کے تار، میں نے ہی جوڑ لیے پھر سے گریبان کے تار، میں نے ہی جوڑ لیے پھر سے گریبان کے تار، مجھ سے دیکھی نہ گئی بے سر و سامانی ہے عشق۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میں نے ہی جوڑ لیے پھر سے گریبان کے تار، مجھ سے دیکھی نہ گئی بے سر و سامانی ہے عشق۔ کیا کہنے۔ جو گیا کھو گیا اس دشت کی پہنائی میں، جو گیا کھو گیا اس دشت کی پہنائی میں، واہ۔ سبحان اللہ، کیا آپ مرثا اٹھاتے ہیں۔ جو گیا کھو گیا اس دشت کی پہنائی میں، راس آیا ہے کسے عرصہ حیرانی عشق۔ واہ 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 کیا کہنے، واہ راس واہ آیا ہے کسے عرصہ حیرانی عشق۔ واہ۔ ہم تو اس اوج پہ لے آئے محبت کا بھرم، ہم تو اس اوج پہ لے آئے محبت کا بھرم، واہ واہ واہ۔ ہم تو اس اوج پہ لے آئے محبت کا بھرم، حسن کرتا ہے جہاں آ کے ثنا خوانی عشق۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ہم تو اس اوج پہ لے آئے محبت کا بھرم، حسن کرتا ہے جہاں آ کے ثنا خوانی عشق۔ کیا کہنے۔ کتنے آزار اسی غم نے بھلائے ہوئے ہیں، کتنے آزار اسی غم نے بھلائے ہوئے ہیں، واہ واہ واہ۔ کتنے آزار اسی غم نے بھلائے ہوئے ہیں، کم نہ ہو پائے خدایا یہ پریشانی عشق۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ کم نہ واہ ہو پائے خدایا یہ پریشانی عشق۔ واہ۔ اور کچھ تو وہ چاند سا چہرہ بھی غضب روشن تھا، کچھ تو وہ چاند سا چہرہ بھی غضب روشن تھا،
کچھ تو وہ چاند سا چہرہ بھی غضب روشن تھا، اور کچھ تھی میری آنکھوں میں بھی تابانی ہے عشق. کیا کہنے، واہ واہ واہ. اور کچھ تھی میری آنکھوں میں بھی تابانی ہے عشق. تو اس شخص پہ مرنا بھی ہوا شہر کی رسم. اب تو اس شخص پہ مرنا بھی ہوا شہر کی رسم. لوگ ایک لہر میں کرنے لگے نادانی ہے عشق. کیا کہنے، واہ واہ. اب تو اس شخص پہ مرنا بھی ہوا شہر کی رسم. لوگ ایک لہر میں کرنے لگے نادانی ہے عشق. اور مقصد کر رہا ہوں کہ ایک زمانے سے تھا یہ تخت بھی خالی انجم. ایک زمانے سے تھا یہ تخت بھی خالی. ایک زمانے سے تھا یہ تخت بھی خالی انجم. میرے آنے سے چلا سکہ سلطانی ہے عشق. کیا کہنے، ایک زمانے سے تھا یہ تخت بھی خالی انجم. میرے آنے سے چلا سکہ سلطانی ہے عشق. اس قدر کہتے جنوں اتنی فراوانی ہے عشق. دل کو باور نہیں آتی ہے یہ ارزانی ہے عشق. کیا کہنے، واہ 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 واہ. بہت عمدہ سر، بہت شکریہ. اور 26 فروری آپ کا یوم ولادت پیش جی بالکل ہے، جی بالکل. اچھا، واہ واہ، ہمارے کیا اچھی بات یاد دلائی آپ نے. ہمارے فرزند ہیں ابراہیم شوبی کے نام سے لکھتے ہیں، ان کا بھی یوم ولادت 26 فروری ہے. آپ کا بھی، اور قدرت اللہ شہاب صاحب کا بھی ہے 26 فروری. ماشاء اللہ، مطلب بڑے لوگوں کا ایک خاص دن ہے یہ. ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اور کلام سے نوازا. بے حد شکریہ. شکریہ بہت بہت. آپ نے عزت افزائی کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ اس کے جواب میں دعائیں دے سکتا ہوں کہ اللہ آپ کی بھی عزت و تقدیر میں اضافہ فرمائے. آمین الہی آمین. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ جی. جزاک اللہ. بہت جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. ایک بار پھر خوش آمدید سامعین. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے. 24 فروری سن 2021. 26 فروری کے حوالے سے جناب انجم خلیق صاحب کا کلام آن لائن آپ نے سماعت فرمایا. 26 فروری کے حوالے سے 2 شعراء اکرام، ایک کا تعلق ملتان پنجاب سے اور ایک کا تعلق کراچی سے ہے. ملتان پنجاب سے تعلق رکھنے والے شاعر و کالم نگار جناب مامون طاہر رانا صاحب، ولدیت غلام طاہر رانا. یوم ولادت 26 فروری 1986. ماشاء اللہ. چوبیس فروری 1986. شاعر و کالم نگار جناب مامون طاہر رانا صاحب، تعلق ملتان پنجاب پاکستان. ان کے 3 اشعار ہمارے پاس موجود ہیں. جناب مامون طاہر رانا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تو اس برس بھی اے جانا، ہم نے تو اس برس بھی اے جانا، تجھ کو چاہا ہے تجھ کو مانگا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب مامون طاہر رانا صاحب نے مزید فرمایا کہ اب لوگ ہو گئے ہیں مخالف ہوا یقین، اب لوگ ہو گئے ہیں مخالف ہوا یقین، بڑھنے لگی ہے شہر میں پہچان آج کل. شاعری سچ بولتی ہے. جناب مامون طاہر رانا صاحب، ان کا یہ ایک اور شعر کہ لکھا تھا تیرا اسم مبارک کے دفعتن، لکھا تھا تیرا اسم مبارک کہ دفعتن، کاغذ مہک اٹھا تیری مہکار کے طفیل. شاعری سچ بولتی ہے. جناب مامون طاہر رانا صاحب عہد حاضر کے شاعر و کالم نگار، تعلق ملتان پنجاب پاکستان. یوم ولادت 26 فروری. سلامت رہیے جناب مامون طاہر رانا صاحب. اور سامعین اکرام، یوم ولادت 26 فروری کے حوالے سے آج کے پروگرام کے آخری شاعر، تعلق کراچی پاکستان، خاندانی نام سید محمد ابراہیم علی عابدی،
قلمی نام ابراہیم شوبی، سندھ پولیس میں ملازم ہیں ماشاءاللہ۔ یوم ولادت 26 فروری 1984، کراچی پاکستان۔ پولیس میں ملازمت کے ساتھ ساتھ شاعری بھی فرماتے ہیں ماشاءاللہ۔ جناب ابراہیم شوبی، شوبی ان کا تخلص ہے۔ جناب ابراہیم شوبی صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے واسطے مجھ کو، اپنے بچوں کے واسطے مجھ کو ہر خوشی اپنی مار دینی ہے۔ کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جی ہاں سامعین اکرام، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اور سب سے پہلا حق اپنے اہل و عیال کا ہوتا ہے، اپنے والدین کا، بہنوں بھائیوں کا۔ شوبی صاحب نے بجائے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے واسطے مجھ کو ہر خوشی اپنی مار دینی ہے۔ بہت سے والدین کی ترجمانی کرتا ہوا آپ کا یہ شعر جناب ابراہیم شوبی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ قرب کی انتہا سے ڈرتے ہیں، قرب کی انتہا سے ڈرتے ہیں، بے حیا کی حیا سے ڈرتے ہیں۔ قرب کی انتہا سے ڈرتے ہیں، بے حیا کی حیا سے ڈرتے ہیں، دل میں ڈر ہے تو بس خدا کا ہے، دل میں ڈر ہے تو بس خدا کا ہے، ہم کہاں اس وبا سے ڈرتے ہیں۔ کیا کہنے، عشق سے بچ رہے ہیں وہ ایسے، عشق سے بچ رہے ہیں وہ ایسے جیسے بچے دوا سے ڈرتے ہیں، ہم وفاؤں کے بانٹنے والے، ہم وفاؤں کے بانٹنے والے، وہ ہماری ادا سے ڈرتے ہیں، جو وفادار لوگ ہوتے ہیں، جو وفادار لوگ ہوتے ہیں، ان کے سائے جفا سے ڈرتے ہیں۔ ہم کو دینا تو بس دعا دینا، ہم کو دینا تو بس دعا دینا، ہم تیری بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ دھوکے بازوں سے بھی تعلق ہے، دھوکے بازوں سے بھی تعلق ہے، اور پھر پارسا سے ڈرتے ہیں۔ روشنی چاہتے ہیں وہ شوبی، روشنی چاہتے ہیں وہ شوبی، چل نہ جائے ہوا سے ڈرتے ہیں۔ قرب کی انتہا سے ڈرتے ہیں، بے حیا کی حیا سے ڈرتے ہیں، دل میں ڈر ہے تو بس خدا کا ہے، ہم کہاں اس وبا سے ڈرتے ہیں۔ عشق سے بچ رہے ہیں وہ ایسے جیسے بچے دوا سے ڈرتے ہیں، ہم وفاؤں کے بانٹنے والے، وہ ہماری عطا سے ڈرتے ہیں، جو وفادار لوگ ہوتے ہیں، ان کے سائے جفا سے ڈرتے ہیں۔ ہم کو دینا تو بس دعا دینا، ہم تیری بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ دھوکے بازوں سے بھی تعلق ہے، اور پھر پارسا سے ڈرتے ہیں۔ روشنی چاہتے ہیں وہ شوبی، چل نہ جائے ہوا سے ڈرتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے جوان العمر شاعر جناب ابراہیم شوبی صاحب، یوم ولادت 26 فروری 1984، کراچی پاکستان۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ کچھ چراغوں سے دوستی کی ہے، کچھ چراغوں سے دوستی کی ہے، یوں اندھیرے میں روشنی کی ہے۔ آپ سے آج بھی محبت ہے، آپ سے آج بھی محبت ہے،
ہم نے کب پیار میں کمی کی ہے؟ کیا اداسی ہے جس نے آن کی آن، کیا اداسی ہے جس نے آن کی آن آپ کی آنکھ میں نمی کی ہے؟ آپ آئے ہیں میرے جیون میں، آپ آئے ہیں میرے جیون میں، بات میرے لیے خوشی کی ہے۔ آپ کو جو پسند ہو شوبی، آپ کو جو پسند ہو شوبی، میں نے تو بات بس وہی کی ہے۔ کچھ چراغوں سے دوستی کی ہے، یوں اندھیرے میں روشنی کی ہے۔ سندھ پولیس سے تعلق رکھنے والے جوان العمر شاعر جناب ابراہیم شوبی صاحب، یوم ولادت 26 فروری 1984۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، جیتے رہیے، آباد رہیے۔ جی سامعین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام۔ 21 فروری کے پروگرام میں 25 اور 26 فروری کے حوالے سے جن شعراء اکرام کا کلام رہ گیا تھا وہ آج کے پروگرام میں لے کر حاضر ہوئے ہم۔ ساتھ ساتھ ایک مرحوم شاعر کا بھی ذکر خیر رہا، جناب محمد یعقوب آسی صاحب 20 فروری کو رحلت فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ جس قدر لوگ بیمار ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹلز میں یا گھروں میں، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل جملہ مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں PSL میچ کھیلا جا رہا ہے۔ 20 فروری سے میچز کا آغاز ہوا ہے اور 7 مارچ تک یہ میچز جاری رہیں گے۔ نیشنل اسٹیڈیم کے چاروں اطراف سیکورٹی وجوہات کی بنا پر عارضی طور پر ٹریفک معطل کیا گیا ہے، جس کے لیے آپ سے تعاون کی درخواست ہے کہ برائے مہربانی متبادل راستے اختیار فرمائیے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹریفک قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیے، اپنا خیال رکھیے، دوسروں کا سب کا خیال رکھیے۔ رات کے وقت جب آپ سفر کر رہے ہوں تو اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس لو بیم پر رکھیے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے گریز فرمائیے۔ اگر آپ کو بہت ایمرجنسی کال کرنا مطلوب ہو تو آپ اپنی گاڑی کو سڑک کے انتہائی بائیں جانب کھڑی کیجیے تاکہ ٹریفک میں خلل واقع نہ ہو۔ ہیزرڈ لائٹ یعنی ڈبل انڈیکیٹرز آن کیجیے اور موبائل فون پر بات کیجیے، اور بات کرنے کے بعد آپ سفر پر روانہ ہو جائیے، ہیزرڈ لائٹ آف کر دیجیے۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال آپ کی توجہ کو مبذول کر دیتا ہے، جس سے پیچھے سے آنے والے ٹریفک میں خلل پڑتا ہے، لوگوں کو کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات بہت بھیانک حادثات رونما ہوتے ہیں۔ لہٰذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون کے استعمال سے قطعی طور پر گریز فرمائیے۔ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ موٹر سائیکل سوار دائیں کندھے اور کان کے درمیان موبائل فون لگائے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جا رہے ہیں، ہیلمٹ بھی نہیں ہے۔ بھئی اپنا خیال رکھیے، اپنا نہ صحیح اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال کیجیے، موبائل فون کے استعمال سے گریز کیجیے جبکہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوں۔ ہماری جو مائیں بہنیں موٹر سائیکل پر سفر کرتی ہیں، ان کا دوپٹہ، چادر، برقع پارچہ جات پہیے میں یا چین میں آ کر لپٹ جاتا ہے، جس سے حادثات رونما ہوتے ہیں۔ اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تیز رفتاری سے گریز فرمائیے۔ سگنل لائٹ جب سرخ ہوتی ہے اس کا بھی بہت خیال رکھیے۔ اگر آپ نے سگنل توڑ دیا، سرخ بتی پر آپ نے کراس کر لیا، تو گویا آپ نے کسی کا حق مارا اور یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی کا حق بھی مار لیا۔ ٹریفک قوانین پر عمل بالکل ایسا ہی ہے
जैसा हुकूकुल इबाद की बजावरी। लिहाजा हुकूकुल इबाद की बजावरी का बेहतरीन मौका है ये कि आप ट्रैफिक कवानीन पर भरपूर अमल कीजिए। आपकी खिदमत के लिए कोशां, सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस, कराची, पाकिस्तान। सामीन इकराम, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। जिंदगी बखैर, आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात रहेगी। आप पसंदीदगी का इजहार फरमाते हैं, अपनी कीमती आरा से नवाजते हैं। आप तमाम अहबाब का बहुत 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 शुक्रिया। जीते रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए। आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा। अपनी कीमती आरा से नवाजिए कि प्रोग्राम में क्या तब्दीली होनी चाहिए, या आपको प्रोग्राम ऐसे ही पसंद आ रहा है। हमें इस बात का भी एहसास है कि बहुत से शुरा किराम के कलाम हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके। ऐसा मुमकिन नहीं है कि सारी दुनिया के, सारे शहर के, पूरे वतन के शुरा किराम के कलाम हम शामिल कर सकें। गाहे गाहे बहुत से ऐसे शुरा किराम हैं जिनके कलाम हमने शामिल किए हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं। बहुत से शुरा किराम को इल्म भी नहीं है कि उनके कलाम प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। हम नहीं रहेंगे, हमारी आवाज़ दुनिया में रह जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अहद हाजिर और अहद रफ्ता के शुरा इकराम के कलाम को अपने तौर पर आगे बढ़ाया जाए। बहुत से लोग ये फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं बग़ैर किसी लालच के, और हमारा भी यही सिलसिला है कि हम बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मुआवजे के ये काम कर रहे हैं। आप पजीराई फरमाते हैं, आपके लिए बहुत सी दुआएं। सलामत रहिए, आबाद रहिए। अपने मेज़बान सरफराज आबिदी को आज के प्रोग्राम से इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। जीता रहे प्यारा पाकिस्तान और दुनिया भर के तमाम पुरअमन इंसान। जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आमीन इलाही आमीन। हम चले, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। गज़ल के चंद अशार सामईन की नज़र करता हूँ कि आँख अपनी भिगो नहीं सकता, आँख अपनी भिगो नहीं सकता, मैं तुझे पाके खो नहीं सकता। आँख अपनी भिगो नहीं सकता, मैं तुझे पाके खो नहीं सकता। और मेरे दुश्मन को फिक्र हो मेरी, मेरे दुश्मन को फिक्र हो मेरी, ऐसा हरगिज भी हो नहीं सकता। क्या कहने, क्या मेरे कहने? दुश्मन को फिक्र हो मेरी, ऐसा हरगिज भी हो नहीं सकता। और शेर देखिएगा कि देख सकता है, छू भी सकता है। बहुत उम्दा। देख सकता है, छू भी सकता है, छू भी सकता है, वो मेरे दाग धो नहीं सकता। क्या कहने जी, क्या कहने। और फूल फल देख तो मैं सकता हूँ, फूल फल देख तो मैं सकता हूँ, बीज नफरत के बो नहीं सकता। क्या कहने। फूल फल देख तो मैं सकता हूँ, बीज नफरत के बो नहीं सकता। और मेरे आंसू मुझे जला देंगे, मेरे आंसू मुझे जला देंगे, चाह कर भी मैं रो नहीं सकता। क्या कहने, क्या कहने। मेरे आंसू मुझे जला देंगे। बहुत उम्दा। चाह कर भी मैं रो नहीं सकता। और उम्र भर साथ निभाना था जिसे, उम्र भर साथ निभाना था जिसे, साथ निभाना था जिसे, अब वो शोबी का हो नहीं सकता। वाह वाह जनाब, उम्र भर साथ निभाना था जिसे, अब वो शोबी का हो नहीं सकता। शोबी का हो नहीं सकता। क्या कहने। और ये गजल तो पुरानी है, लेकिन एक शेर जो है यूं समझ लें कि काफी अरसे के बाद इसमें एक शेर का इजाफा हुआ। जी, हो जाता है। वो शेर मैं आपको जी सुनाता हूँ कि लोग कहते हैं इश्क हो जिसको, लोग कहते हैं इश्क हो जिसको, लोग कहते हैं इश्क हो जिसको, चैन की नींद सो नहीं सकता। क्या कहने जी, क्या लोग कहने। कहते हैं इश्क हो जिसको, चैन की नींद सो नहीं सकता, आँख अपनी भिगो नहीं सकता, मैं तुझे पाके खो नहीं सकता। क्या कहने जी, क्या कहने। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है शायरी सच,
بولتے ہیں، شاعر سچ بولتے ہیں۔